نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 54 سے 64 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، جو ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کا تذکرہ ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور یہ بتا یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا تھا وہ ہدی و ذکریٰ، وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ اولی الالباب، جو عقل مند ہیں، جو ہوش مند ہیں، جو دانش مند ہیں، انہی کو یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مکی صورت ہے، مکہ کے حالات ذہن میں لائیے۔ اس پہلے 13 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہیں، جو مکہ میں گزرے، وہ انتہائی تکلیفوں میں، انتہائی مشکلات میں، اور آپ کے ساتھیوں پہ بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ تو فرمایا فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کیا کیجئے واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے، بالعشی والابکار، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ عشی شام کے لیے آتا ہے اور بکار صبح کے لیے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں؟ گناہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے نعوذ باللہ کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے کبھی بھی۔ گناہ سے مراد یہاں وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں سمجھ لیں، جو بشریت کے تقاضے سے انسان سے سرزد ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی گرفت فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بات ہمارے لیے تو گناہ نہیں ہے کہ اگر کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں انشاءاللہ کہنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انشاءاللہ نہیں کہا تو آپ کی فوراً گرفت ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے خبردار کر دیا۔ تو جتنے بڑے درجے ہوتے ہیں نا، اتنا ہی ان پہ گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی مقربین کا مقام بارگاہ الہی میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ عام آدمی کے معیار کی نیکی جو ہوتی ہے وہ ان کے معاملے میں کوتاہی شمار کی جاتی ہے۔ یعنی ان سے اللہ تعالیٰ کی بدرجہ اولا اعلیٰ قسم کی کام ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی کام بدرجہ اولا سے کمتر درجے کا ہوگا تو اسے ذنب کہا جائے گا۔ جیسے سورہ احزاب کے شروع میں بھی یہی الفاظ آئے تھے کہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ تو ہو سکتا ہے یہاں بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ بھی ہے کہ استغفار تو بذات خود ایک عبادت ہے، اجر و ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یا یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ امت کی رہنمائی کرنا مقصود ہے، کہ کبھی بھی آپ کی امت جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے سے کبھی بھی بے نیاز نہ ہو، اور صبح و شام اپنے رب کی تعریف کرتے رہیں۔ کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اللہ کی حمد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، کیونکہ دنیا میں انسان امتحان کے لیے ہی آیا ہے۔
اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ اللہ کا ذکر کرے، چاہے تو نہ کرے. لیکن جنت میں یہ ذکر جو ہے یہ سانس کی طرح جاری ہو جائے گا. اس کے لیے اس کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود جیسے ہم سانس لیتے ہیں خود بخود سانس آتا ہے، کبھی ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں یا نہیں. بالکل اسی طرح اللہ کا ذکر بھی انسان کی زبان پہ جاری ہو جائے گا. تو تسبیح تو کائنات کی ہر چیز کرتی ہے. قرآن میں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، درخت ہے یا پودے ہیں، جانور ہیں یا کوئی اور مظاہر فطرت ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو انسان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ سب بھی بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ صبح و شام. اس سے صبح و شام کی دعائیں بھی ہمیں مراد لی جا سکتی ہیں کہ ہر روز انسان کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، مجادلہ کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو آئی ہو ان کے پاس. بلا دلیل جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں مجادلے کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں تکبر ہے. ان نہیں ہے فی صدورہم ان کے سینوں میں الا کبر مگر بڑائی، تکبر، بڑا بننا. وہ اپنے آپ کو کوئی اونچی چیز سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو بغیر کسی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں یہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حق کو کمزور کیا جائے اور باطل کو مضبوط کیا جائے. اور تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ آپ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبر تو میری چادر ہے. بڑائی تو صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں بڑائی رکھتا ہے، ما ہم ببالغی ہی، نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والے اس بڑائی کو. ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تکبر کے. جس تک ان کے دلوں میں جو تکبر ہے، جو بڑائی ہے یا بڑائی کی خواہش ہے، وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ما ہم ببالغی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ بڑے بنے. میں ما ہم ببالغی ہی، تو وہ کبھی بھی اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں. فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے. اللہ کی پناہ کیسے مانگی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان سے، میں رجیم ہے، مردود ہے. انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی ہے خوب سننے والا اور دیکھنے والا. لخلق السماوات والارض، یقیناً تخلیق، لام تاکید ہے، یقیناً تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اکبر، زیادہ بڑا کام ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح زمین و آسمان کی تخلیق زیادہ بڑا کام ہے من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنا. اتنی بڑی کائنات جس کا میرا خیال ہے اس وقت تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، 1400-1500 سال پہلے. اب جو انسانوں نے، اس دور کے انسان نے جہاں تک رسائی حاصل کر لی ہے آسمان کی وسعتوں کے بارے میں، جو کچھ آج کا انسان جانتا ہے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع و عریض ہے، پہلے کا انسان تو نہیں جانتا تھا. ابھی تک سائنسدانوں کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس کائنات کا نقطۂ آغاز کیا ہے
اور یہ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ تو جس اللہ نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے اس کے لیے انسان کی تخلیق کیا بڑا کام ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین و آسمان کی تخلیق تو انسانوں کی تخلیق سے بہت بڑا کام ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا۔ استوا یستوی کیا ہوتا ہے؟ برابر ہونا، مساوات کا لفظ کسی سے ہوتا ہے۔ اعمی کا لفظ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، سم بکمن، امیون بھی پڑھا ہے، امیون اندھے ہیں، اور نہیں برابر ہوتا اعمی اندھا والبصیر اور دیکھنے والا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کو نظر آتا ہے وہ اور جس کو نہیں نظر آتا ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، اور دوسرے وہ ولل مسیء، اور نہ برائی کرنے والا، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف وہ ہے جو آمن وعمل الصالحات، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اور دوسرا مسیء، برائی کرنے والا، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک اندھا اور بصارت والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل، یعنی یہ باتیں ساری غور کرنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی ہیں، لیکن تم غور ہی نہیں کرتے، نصیحت ہی نہیں حاصل کرتے۔ تتذکرون، تذکیر، نصیحت حاصل کرنا، تذکر، تفکر، تدبر۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم آنکھیں چڑھاتے ہیں، جس سے ہم نظریں پھیرے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ میں یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، وہ بہت بڑی خبر ہے۔ عما یتساءلون، اس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، بہت بڑی بات ہے، تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت بس اب دو انگلیوں کی طرح سے ہیں، یعنی میرے آنے کے بعد اب قیامت میں کوئی دیر نہیں، میں سلسلہ انبیاء کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں، اب اس کے بعد قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں اللہ کی پیچھے فرمایا قلیلا ما تتذکرون، کہ تم کتنی کم نصیحت حاصل کرتے، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے۔ یہاں فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لوگوں کی اکثریت کو تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں اس بات کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ وقال ربکم ادعونی، اور فرمایا تمہارے رب نے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کروں۔ ہے کسی میں دم اتنا؟ ہے انسانوں میں کوئی ایسا جو یہ کہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا؟ بلکہ انسان تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بس کہیں کوئی ان سے کچھ مانگ نہ لے۔ اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، میں اگر تم میرے بندے ہو تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ بندے تو ناراض ہو جاتے ہیں مانگنے سے، میں خوش ہوتا ہوں، مجھے تو سائلوں کی تلاش رہتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ کو تو گلہ رہتا ہے انسانوں سے کہ وہ مانگتے کیوں نہیں، ہم تو دینا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر
اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ایک ندا آتی ہے، حل من سائل فأوتیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ مانگنے والا میں اس کی طرف اس کی توبہ قبول کر لوں، حل من داعٍ فاجیبہ، کوئی ہے پکارنے والا مانگنے والا میں اس کی پکار قبول کر لوں۔ یہ ہر رات ندا آتی ہے، ہر رات اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ تو بندے ہی ہیں جو مانگنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید ہے، توحید عملی۔ تو دعا مانگنا بھی مخ العبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، بلکہ دعا عبادت ہی ہے۔ تو دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پہلے بھی شاید میں نے بتائی ہے، انسان دعا مانگنے سے اس وقت رک جاتا ہے جب اسے لگتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ دعائیں جو اس نے مانگی اور قبول نہیں ہوئی، وہ وہاں پہ اس کا نعم البدل اسے عطا کیا جائے، تو کہے گا یہ کون سے اعمال ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں، جس کے بدلے میں مجھے یہ مل رہا ہے۔ تو اسے کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگتے تھے، وہ قبول نہیں ہوتی، تو آج اس کے بدلے اللہ نے تمہیں بھی عطا کیا۔ یہ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، یا تو فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے یا ڈیلے ہو جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد وہ قبول ہوتی ہے۔ انسان تو دعا مانگ کے بھول بھی گیا ہوتا ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز اسے عطا کر دیتے ہیں، یا وہ بدل دی جاتی ہے کسی اور چیز میں۔ جو چیز انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی تو اس کو آخرت میں ملتا ہے۔ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ مانگی ہوئی دعائیں رائے گاں چلی جائیں، تو اللہ تو قبول کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہیں فَإِنِّی قریب، قریب ہی ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس اسے بھی چاہیے فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی کہ وہ بھی میری بات کو قبول کرے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی اور مجھ پہ ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ یرشدون تاکہ وہ بھلائیاں حاصل کر سکیں۔ تو یہاں بھی فرمایا وَقَالَ رَبُّکُمْ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ، تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ عبادت سے تکبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت سے بچنا، عبادت سے دور رہنا، عبادت نہ کرنا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ایسے لوگ فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پہ اعراض کرتے ہیں، ان عبادتی، ان میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں تکبر کی بنا پہ۔ سیدخلون جہنم داخلین، یقیناً وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخلین، ذلیل و خوار ہو کر۔ پھر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اس آیت کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون وہ ان قریب داخل ہوں گے، جہنم داخلین جہنم میں ذلیل ہو کر، ان کا انجام یہی ہے۔
اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے جعل بنایا لکم اللیلہ تمہارے لیے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، تاکہ تم آرام کرو اس میں، والنہارا مبصرا اور دن کو روشن، رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا۔ رات تمہارے لیے اس لیے بنائی کہ دن کے کام کاج سے جب تم تھک ہار جاؤ تو پھر اس میں سکون حاصل کر سکو، آرام حاصل کر سکو، سو سکو۔ اب دیکھیں کہ اگر دن کے ٹائم میں سے ہی ہمیں کچھ ٹائم نکال کے آرام کرنا پڑتا، رات نہ ہوتی تو انسان کبھی فارغ ہی نہیں ہوتا، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور پھر جب اکیلا انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، باقی لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح آرام بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنائی ہے رات، کہ اس وقت پھر خاموشی بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور انسان پرسکون نیند لے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جب تھکا ہارا انسان بستر پہ لیٹتا ہے نا ہر روز، پھر اسے قدر آتی ہے رات کی۔ خاص طور پہ وہ خواتین جو جاب بھی کرتی ہیں اور گھر بھی سنبھالتی ہیں، پھر جب رات کو بستر پہ لیٹتی ہیں نا تو بے اختیار منہ سے پھر نکلتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تم نے رات بنا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ اللہ تو یقیناً اپنے بندوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لذو والا ہے، فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، اللہ لوگوں پہ بہت احسان کرتا ہے، بہت فضل کرتا ہے، بہت اس کا کرم ہوتا ہے، بہت رحمتیں ہیں اللہ کی انسانوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو شکر گزار نہیں۔ اللہ کا یہ بھی گلہ ہے کہ بندے شکر نہیں کرتے۔ پیچھے میں نے پڑھا تھا قلیلا ما تشکرون، جتنا تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے، اور یہاں فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لوگوں کی اکثریت تو نہ شکری ہے، شکر نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شکر صرف کہتے ہیں کس بات پہ کریں، ہمیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے کہ ہم اس پہ شکر ادا کریں۔ صرف یہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی دولت، متاع قلیل جسے اللہ نے کہا ہے، یہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں، قابل ترس سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو بہت ہی گئے گزرے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر دیکھا جائے تو اس کی اپنی ذات کے اندر اتنی بے بہا نعمتیں اللہ نے فٹ کی ہوئی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اللہ لے لے تو پھر پتہ چل جائے گا انسان کو۔ ایک کوئی شیخ تھے عربی، ہاسپٹل میں داخل ہوئے اور ان کو 2 دن وہاں پہ آکسیجن لگی رہی ہے، اور آکسیجن کا جب ان کو بل دیا گیا کہ یہ آکسیجن کا بل ہے پتہ نہیں کتنے سو ریال، وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں نے یہ بات نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے 50 سال سے یہ آکسیجن فری میں دے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کا شکر تک ادا نہیں کرتے، ابھی کوئی بل نہیں لیا، یہ 2 دن کا بل آپ نے مجھے دے دیا آکسیجن کا سانس لینے، وہ 50 سال سے سانس لے رہا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، ہمارا ایک ایک آرگن لاکھوں کا ہے، اگر ہم اپنے اندر کی ان نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، بائی پاس کروانے آپ جائیں تو 10-15 لاکھ آپ کا لگے، اور آپ کا اگر لیور ٹرانسپلانٹ ہو تو کروڑ سے اوپر جاتی ہے بات۔ ابھی تو 1-2 کی بات میں کر رہی ہوں، کتنے آرگنس ہیں ہمارے، یہ سب نعمتیں اللہ نے ہمیں فری میں دی ہیں۔ اسی لیے تو وفی انفسکم، تمہارے نفسوں میں بھی نشانی ہے، اور باہر تو جو بکھری پڑی ہیں اللہ کی قدرت کی پیش نشانی ہے، ہماری اپنی ذات کے اندر ہی ذرا جھانک کے دیکھ لیا کریں تو بے پناہ اللہ پہ پیار آتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے، اس مالک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس رب کا شکر ادا کرو۔
کھانا کھا کے کہہ دیا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ کا شکر ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف ہر قسم کی حمد و صلاح کے لیے، جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ کچھ دن پہلے میں کوئی کسی ہندوؤں کی کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی، استغفر اللہ، کس طرح وہ اپنے مردوں کو ایک بھٹی نہیں ہوتی جیسے کبھی آپ نے دیکھی ہوگی کسی بیکری میں جو تنور ان کا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے رس بنانے کے لیے وہ پیڑے بنا کے رکھتے ہیں، پھر اس کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے اندر، پھر اس کو کچھ دیر بعد بالکل ویسی ہی وہ بھٹی سی تھی، اور ڈیڈ باڈی کو اس کے اندر کر کے تو وہ دروازہ بند کر دیا گیا، اندر آگ کے شعلے اس کو جلا رہے تھے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی انسان کی باڈی کا بھی بڑا رسپیکٹ ہے، اس کی بڑی تکریم ہے کہ اسے بہت احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو کھانے کے بعد کی دعا ہے، اس میں ہم اللہ سے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کیا کر سکتے اگر ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا انجام بہت بھیانک ہونا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی سچا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے، کدھر بھاگے پھر رہے ہو، کہاں تم ٹھرائے جا رہے ہو؟ رب تمہارا ایک ہی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں ہر چیز عطا کرتا ہے، جس کے بے شمار احسان ہیں تمہاری ذات کے اوپر۔ اس کو چھوڑ کے تم دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو۔ ایک اللہ کو چھوڑ کے جب انسان کسی دوسرے کے در پہ سر جھکاتا ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے جھکنے والے ذلیل و خوار ہونے سے بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ یار کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، وہی سچا معبود ہے، تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کذالک، اسی طرح یوفک الذین، بہکائے جاتے تھے وہ لوگ بھی، کانوں جو تھے بھی آیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے سب لوگ اسی طرح بہکائے جاتے تھے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، قرارن، قرار گاہ، اس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، خوبصورت نیلے رنگ کی چھت بنا دی، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، احسن صورکم، تو بہت ہی اچھی صورتیں بنائی تمہاری۔ انسان تمام مخلوقات سے زیادہ خوبصورت اور حسین، اور اللہ نے اسے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ فسواہ، اسے برابر کیا، اسے ایک جیسا متناسب بنایا۔ ذرا اپنے جسم پہ غور کریں کہ کتنی بڑی کاریگری کی جھلک نظر آتی ہے۔ خوبصورت انداز میں دو آنکھیں مناسب جگہ پہ، ناک، ہونٹ، بال، ایک ایک چیز انسان کی، اس کے بنانے والے کی صنائی کو داد دینے کو دل کرتا ہے۔ اگر سوچیں ذرا سی کسی کی ناک جو ہے ایک آدھا انچ تھوڑی سی
رائٹ سائڈ پہ ہو تو کیسی شکل اس کی ہوتی. اگر ایک آنکھ دوسری آنکھ سے ذرا سی چھوٹی ہو جائے ایسی شکل و صورت لگے گی اس کی. ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے بڑی ہو جائے تو کیسا لگے گا. اللہ نے بہت متناسب بنایا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. پھر وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اگلا احسان کیا کیا کہ تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. مٹی ہے اس مٹی کے اندر ایک بیج ڈالا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے تو اتنے لذیذ پھل پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مٹی سے. کون ہے جو اتنی مٹی کو صلاحیت بخش دیتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک پودا اگتا ہے چھوٹا سا پھر وہ درخت بنتا ہے پھر اسے پھل لگتے ہیں ریپڈ لپٹے ہوئے اندر کوئی جراثیم بھی نہ جا سکے. اورنج کو دیکھ لیں آم کو دیکھ لیں بناناز کو دیکھ لیں. ہر پھل کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ایک نشانی ہمیں نظر آتی ہے. انسان کے لیے کیسے کیسے پاکیزہ رزق اس نے اتارے. زمین تمہارے ٹھہرنے کے لیے بنا دی. ہر وقت گردش میں رہنے والی زمین پہ کبھی ایسا ہوا کہ انسان اس پہ ہل جائے یا اس کو لگے کہ میں کہیں میرا بیلنس خراب ہو رہا ہے زمین ہل رہی ہے. کبھی محسوس نہیں ہو. حالانکہ ہم زمین 24 گھنٹے گھوم رہی ہے. انسان کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایک گھومتی ہوئی چیز پہ بیٹھا. بس میں آپ کو 5-7 گھنٹے بیٹھنا پڑے تو آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے. زمین بھی گردش میں لیکن قدرت قرار سے تمہارے لیے بہترین قرار گاہ بنا دیا بہترین ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا. پھر تمہیں صورتیں عطا کی بہترین. پھر تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. ذالکم اللہ ربکم. یہ ہے اللہ تمہارا رب جو یہ کچھ کر رہا ہے. کوئی ہے ایسی ہستی کوئی ہے جن کو تم اس کے شریک بنا رہے ہو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سارے کام کر سکے. ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ. ربکم یہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. بہت برکت والا ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. وہ بڑی بابرکت ہستی ہے وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سورہ مومنون تقریباً ختم ہونے والی ہے. آدھے سے زیادہ بلکہ 2 حصوں سے بھی زیادہ قرآن ہم پڑھ چکے ہیں اور تھوڑا سا رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے ساتھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ کے رکھے. ان کے دلوں میں یہ جوش یہ جذبہ یہ شوق اسی طرح قائم و دائم رکھے. اور قرآن کو اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنائے ہمارے سینوں کا نور بنائے ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. دعا مانگ لیتے ہیں خاص طور پہ وہ دعائیں بھی جو ہم نے ابھی تک یاد کی ہیں ان کی بھی ریویژن کر لیتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب